الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قد قال الله تعالى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله لمولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يد الله مع الجماعة وفي رواية أخرى يد الله على الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، سامعین و حاضرین، پردہ نشین خواتین، اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان پہ روشنی ڈالوں اور اظہار خیال کروں، آپ تمام داعی حضرات کا جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے اس اسٹیج پہ بولنے کے لیے مدعو فرمایا، تہہ دل سے ان تمام بلانے والے دوستوں اور ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس اجلاس کو زندگی دینے کے لیے تگ و دو کی۔ حضرات، آج کا میرا یہ عنوان بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے جس عنوان میں قوموں کی زندگی اور موت چھپی ہوئی ہے۔ آج کا یہ میرا عنوان اتحاد امت ہے۔ دنیا میں وہی قوم ہر دور میں سرخرو رہی ہے جس قوم نے اتحاد کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔
اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا آپ مطالعہ کیجیے۔ تاریخ عالم گواہ ہے، جب جب اس امت محمدیہ امت مسلمہ نے اتحاد و اتفاق کو راہ دی اور مضبوطی سے اس کا دامن تھامے رکھا، دنیا نے دیکھا اور چشم فلک نے نوٹ کیا اور تاریخ انسانی گواہ ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں انہیں پذیرائی ملی، عزتیں نصیب ہوئیں، صرف انسانی جسموں پہ نہیں، انہوں نے دلوں پہ حکمرانی کی۔ اس اتحاد کی برکت سے یہ فاتح عالم بن کر ابھرے اور دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے پہ چھا گئے۔ میں دوسری قوموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دوسری قوموں نے متحد ہو کر انسانی جسموں پر حکمرانی کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی امت مسلمہ نے جب متحد ہو کر اتحاد کا دامن تھام کر خود کو دنیا کے سامنے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کردار کے ساتھ اپنے کو پیش کیا، تو صرف انہوں نے دنیا کے انسانوں کے جسموں پر نہیں بلکہ دلوں پہ حکمرانی کی۔ اتنا مجھے درد آج ہوتا ہے، میں اپنے احساسات کو کس طریقے سے الفاظ کا جامہ پہناؤں کہ جو امت کبھی سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تصویر تھی، آج یہ امت مسلکوں میں بٹ گئی، کئی خیموں میں تقسیم ہو گئی۔ جن بتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رنگ و نسل کے نام پر، وطنیت کے نام پر، ذات برادری کے نام پر، مذہب و مسلک کے نام پر بنا لیے گئے تھے، اور جن بتوں کی پرستش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بری پرستش قرار دیا تھا، یاد تو کیجئے حجۃ الوداع کا موقع ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ حقوق انسانی کا اقوام متحدہ کا چارٹر تو 150 سال، 125 سال پہلے، مطلب یہ ہے کہ چند صدی پہ محیط ہیں ان کے قوانین۔ اقوام متحدہ کے دستور اور قانون تو بہت ماضی قریب میں ابھی بنے ہیں۔ فاتح انسانیت، رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مارکۃ العرا خطبہ جو حجۃ الوداع کے موقع پہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ جو ان سر خیل جماعت جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کہلاتی تھی، آپ نے ان کے سامنے وہ دستور اتحاد پیش فرمایا، وہ منشور انسانیت پیش فرمایا کہ وہ جب امت مسلمہ نے اس منشور اور دستور کو اپنی زندگی میں جگہ دی اور اس دستور اور منشور کو کے دامن کو تھامے رہے، کامرانی اور کامیابی ان کے قدم چومتی رہی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک اور واضح لفظوں میں فرمایا، لوگو تم سب کے سب آدم کے اولاد ہو، کان کھول کر سنو، یہ تمہارے لیے صرف یہ پیغام نہیں ہے، یہ پیغام اتحاد و مساوات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں کوئی گورا کسی کالے پہ افضلیت نہیں رکھتا، کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی تفوق اور برتری حاصل نہیں ہے۔ قرآن مقدس نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا، گویا قرآن مقدس کی ترجمانی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ شعوب اور قبائل جو بنائے ہم نے
صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں، تعریف اور تنافر کے لیے ہم نے نہیں بنائے ہیں۔ تم میں مکرم وہ ہے، اللہ کی نگاہ میں معزز وہ ہے جس کے ہاتھ میں تقوی کی دولت ہے، جو تقوی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے اور سنبھالے ہوئے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقوی ہی مدار فضیلت ہے۔ آج دنیا میں جو اختلاف کی بنیاد ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ چند ایسی برائیاں ہیں جن برائیوں کے پنپنے سے اور پیدا ہونے سے اختلاف کی برائیاں اور بیماریاں اور اس کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وہ جراثیم ہیں جو کینسر کے جراثیم سے زیادہ خطرناک ہیں، کہ کینسر کے جراثیم سے جسم مر جاتا ہے، مگر یہ بیماریاں اگر پیدا ہو جائیں کبھی بھی کسی قوم میں، کسی برادری میں، کسی قبیلے میں، تو روح تک آدمی کی مر جاتی ہے، اخلاق مر جاتا ہے، ایمان مر جاتا ہے، انسانیت مر جاتی ہے، آدمیت مر جاتی ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیے، آج لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بڑی ترقی یافتہ ہے، دنیا چاند پر چلی گئی ہے، سمندروں پہ اس نے کمن ڈال دیے ہیں، چاند سورج ستاروں کی تصویر آج کے انسانوں نے جو ہے بڑی حد تک اس کو مسخر کر لیا ہے، کواکب اس کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ لیکن ذرا سوچیے، اس علم سے کیا فائدہ جس علم سے، جس فن سے، جس ہنر سے دنیا کو ہیروشیما اور ناگاساکی بنائے گا؟ دیکھتے دیکھتے انسانی بستیاں اجاڑ دیے جائیں، اور اس علم سے، اس سیاست سے کیا حاصل کہ گھر میں باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کے خون کا پیاسا، بھائی بھائی کا دشمن، ماں بیٹی ایک دوسرے کی خون کی پیاسا ہو جائیں۔ آپ بتائیں، ماں بیٹی ایک دوسرے کی خون کی پیاسی ہو جائیں، آپ بتائیں اس علم کا اور اس فن کا، اس ہنر کا کیا حاصل؟ اور کون سی برائیاں اور بیماریاں جن سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو نکال کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا تھا، اور تسبیح کے اس دانے کی طرح، اس پروئی ہوئی تسبیح کی طرح بنا دیا تھا جس کا ایک ایک دانہ ایک دوسرے سے ملا ہوا تھا۔ صرف زبان ہی سے وہ بھائی بھائی نہیں تھے، ان کے قلوب بھی بھائی بھائی بن گئے تھے۔ یاد کیجئے، تاریخ کے صفحات اور آپ پلٹیے، مدینہ المنورہ میں انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج 120 سال سے زیادہ تک، 120 سال سے زیادہ عرصہ تک انہوں نے خون ریزی، حالانکہ وہ ایک ہی نسل اور نسب کے لوگ تھے، خون ریزی کو روا رکھا۔ ان کی تلواروں نے اپنے بھائیوں کی گردنیں کاٹی، اور یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محسن کائنات تھے، ان کا احسان عظیم تھا۔ یا اوس و خزرج جو ایک صدی سے زیادہ سے لڑ رہے تھے، برسر پیکار تھے، اتحاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان برائیوں اور بیماریوں کا علاج فرمایا تو دنیا نے ان کی اتحاد کی عظیم ایسی تصویر دیکھی کہ آج تک اوس اور خزرج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا جو ہے، جو آدمی کو جو بیماری متحد ہونے نہیں دیتی، وہ بیماری ہے وطنیت کی بیماری۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وطنیت کی بیماری ہے۔ ہم عربی ہیں اس لیے اچھے ہیں، وہ اجمی ہے اس لیے برا ہے، ہم ہندوستانی ہیں اس لیے جو ہے اچھے ہیں، وہ جو ہے کسی اور ملک کا رہنے والا ہے اس لیے برے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین اسلام یہ سرحدوں سے بہت پاک تعلیمات لے کر آیا۔ ہمارے یہاں کا اسلام کا بنیادی پیغام ہے، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست۔ ہماری سرحدیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے ہماری سرحدیں مٹا دی۔
میرے بھائیوں، آج اس دنیا کا جائزہ لیجیے۔ آئے دن اخباروں کی سرخیاں آپ کو بتائیں گی، اس ملک نے اس ملک پہ حملہ کر دیا، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے، انانیت کے لیے، نفس پرستی کے لیے، شکم پروری کے لیے، طاقت کے زور پر، ہتھیاروں کے زور پر بسے بسائے شہر کو ویران کھنڈرات میں بدل دیا۔ یہی وہی وطنیت کا بت ہے۔ یاد رکھیے، جب تک اس بت کو ہم پاش نہیں کریں گے، ہم متحد نہیں ہو سکتے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بیماری ہے رنگ و نسل کی۔ اب دیکھیے وطنیت کا بت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے توڑا۔ ایران کی سرزمین سے کون اٹھتا ہے؟ ماں باپ، جو بعد میں سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ فارس کی سرزمین سے اٹھنے والا ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پہنچتا ہے، اور جب کلمہ طیبہ، کلمہ توحید سے آشنا ہو جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی تصویر اس مرد درویش کے سینے میں لگ جاتی ہے، دل میں لگ جاتی ہے، تو دنیا دیکھتی ہے کہ وطنیت کے سارے بت پاش ہو جاتے ہیں، اور محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان اتحاد پہ مابا سے سلمان تک کا سفر طے کرنے والا صحابی رسول، ان کا بھی وہی مقام ہے جو دوسرے صحابی کا ہے، بلکہ یہ مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو ہمارے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اہل بیت میں یہ مقام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اعزاز بخشا، یہ مقام عطا فرمایا۔ حبش کی خاک سے اٹھنے والا بلال، بکریاں چرانے والا بلال، جس کا وطن ایتھوپیا تھا، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ طیبہ کے ذریعے اتحاد کا جام پلایا تو دنیا نے دیکھا کہ عرب کے دوسرے، رسول اللہ کے دسترخوان پہ عرب کے دوسرے صحابہ، معزز صحابہ کے ساتھ انتہائی اعزاز، انتہائی احترام، انتہائی وقار کے ساتھ بلال اسی دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے جس دسترخوان محمدی، دسترخوان ایمانی، دسترخوان احسانی، دسترخوان اسلامی پہ دوسرے صحابہ بیٹھے۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں، جب تک وطنیت کا بت جو آج جس کی پوجا غیر قوم تو کر ہی رہی ہے، مسلمان بھی اس وطنیت کے بت کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب وطنیت کے بت کو توڑ کر یہ دنیا کو پھر سے پیغام دے، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، اور یہ پیغام دے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ دوسری چیز ہے رنگ و نسل۔ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی بتایا تھا کہ وہ ایتھوپیا اور حبشہ کے رہنے والے تھے۔ وہ عرب میں بسنے والے لوگوں کا رنگ نہیں رکھتے تھے، مگر جب دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے رنگ میں رنگ گیا، جب محبت الہی کی تپش اور آنچ انہیں حاصل ہو گئی، جب اللہ وحد کا نعرہ مستانہ ان کے لب پہ جاری ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عزت بخشی کہ 1400 سال سے جب بھی اس مؤذن رسول بلال کا نام آتا ہے تو مسلمانوں کے سر عقیدت سے جھک جاتے ہیں، اور مسلمان اپنی اولاد کا نام، اپنے بیٹوں کا نام بلال رکھ کر فخر محسوس کرتا ہے کہ میرے بلال کو بھی نسبت ہے اس مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بلال سے۔ آج مسلمانوں میں بربادی اور اختلاف کی دوسری بنیادی وجہ یہی رنگ و نسل ہے، یہی وہ بت ہے جس کی پرستش مسلمان بھی کرنے لگا۔
جس بدھ کو آخری پیغمبر، انقلابی پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کی مارکۃ العرا خطاب میں اور تقریر میں اور پیغام میں اس پیغام کے ذریعے تہس نہس کر دیا تھا، اس بدھ کو پاش پاش کر دیا تھا۔ مگر وائے افسوس کہ آج اختلاف میں بٹی ہوئی امت آج رنگ و نسل کے نام پر ایک دوسرے کا خون بہا رہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جو لوگ اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں انہیں لازم ہے کہ وہ گروہ میں نہ بٹیں، وہ جماعتوں میں تقسیم نہ ہوں، وہ فرقہ بندیاں نہ کریں، وہ نفسانی مخالفت نہ کریں۔ اختلاف اور چیز ہے، نفس کی بنیاد پر مخالفت اور چیز ہے۔ بھائی بھائی بن کر رہیں، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر، فرقہ بندی نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مسلمان اور مومن آپس میں کس طرح ہیں، ان کا تعلق ایک دوسرے سے کیسا ہے، میں دو روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک روایت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن، ایک ایمان والا دوسری ایمان والے کے لیے ایسا ہے جیسے ایک دیوار ہو، جی ایک عمارت ہو، دیوار، ساری اینٹیں ایک دیوار کی، ایک عمارت کی ساری اینٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ملی ہوئی ہوتی ہیں، بولی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے فرمایا، ایک دوسرے میں انگلیاں داخل کر کے فرمایا، اس طریقے سے مومن ایک دوسرے مومن سے جڑا ہوا اور ملا ہوا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ بسلری پانی کا ایک بوتل اس کی قیمت ہے، مگر اسلام دشمنوں کی نگاہ میں اہل ایمان کی اتنی بھی قیمت نہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے کانوں میں ستائے ہوئے مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، ایسے سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتے۔ وہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے ہم باخبر رہتے ہیں، مگر جہاں جہاں دنیا میں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، ان مظلوموں کے تعلق سے پیغمبری حدیث کے آئینے میں ذرا سا سوچئے ہمارا کردار کیا ہے۔ فلسطین ہو، شام ہو، عراق ہو، برما ہو، دنیا کے بہت سارے ممالک جہاں کوئی گھڑی اور گھنٹہ، کوئی منٹ اور سیکنڈ ایسا نہیں ہے جب لاشیں نہیں گر رہی۔ مگر اے دنیا کے مسلمانوں، ان مظلوموں کے کام آنے میں، ان کی زندگی بچانے میں، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت میں ہمارا تمہارا کردار کیا ہے؟ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کے مسلمان ایک جسم ہے، ایک بدن کی طرح ہے۔ اگر بدن کے کسی حصے میں تکلیف پہنچے، انگلی کٹ جائے، جی پیر میں کانٹا چبھ جائے، تو جہاں کانٹا چبھا ہے صرف وہی حصہ درد محسوس نہیں کرتا، پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ آپ کو بتائیں، ہم اگر انگلی کٹ جائے، جی آنکھ ہم دردی میں آنسو بہاتی ہے، زبان اس درد کو بیان کرتی ہے، ہاتھ اس درد کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر کی دواؤں کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے، قدم جو ہے آپ کو لے کر کے
ڈسپینسری اور ہاسپٹل تک پہنچاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہیں آپ، مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہیں آپ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہیں۔ ہاں، دل پہ چوٹ لگتی ہے جب یہ خبر ملتی ہے مسلمان اتنے فرقوں میں بٹ گئے۔ آج مسلمان کی ایک متحدہ جماعت 4 ٹولیوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات ہے۔ مجھے کہنے دیجیے، اتنا درد محسوس ہوتا ہے، ایک اللہ کا ماننے والا، ایک رسول کا ماننے والا، ایک قرآن کا ماننے والا، ایک پیغمبر کا ماننے والا آج کتنے ٹکڑوں اور ٹولیوں میں تقسیم ہو چکا ہے، مگر کروڑوں خداؤں کے ماننے والے ہزار اختلاف کے باوجود ہی متحد ہو گئے۔ میرے بھائیو عزیزوں، اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، فرقہ بندیاں بند کرو، لوگوں کی خامیوں کو تلاش نہ کرو، لوگوں کی خوبیوں پہ نظر رکھو، رنگ و نسل کے شکار نہ ہو، عصبیت سے پاک ہو جاؤ، وطنیت کے بت کو پاش کرو۔ ہمارا ایک ہی نسب نامہ ہے، وہ نسب نامہ ہے کلکم من آدم و آدم من تراب۔ ہمارا ایک ہی نسب نامہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین اور قرون اولا اور قرون ماضیہ کہ مسلمانوں نے اس راز اتحاد کو سمجھ لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی عزت دی۔ وہ اختلاف کرتے تھے، مخالفت نہیں کرتے تھے۔ ان کا اختلاف وہی ہوتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ وہ نفس کی بنیاد پر مخالفت نہیں کرتے تھے، اور اختلاف کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہے عدم برداشت۔ عدم برداشت کی وجہ سے بھی اتحاد مسلمانوں میں پیدا نہیں۔ ہمیں برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ برداشت کسی بھی قوم کی کامیابی اور زندگی بنانے میں برداشت کا بڑا کردار رہا ہے۔ برداشت زندگی کے لیے بہترین اصول ہے۔ ہر برداشت بزدلی نہیں ہے۔ برداشت سے قومیں ابھرتی ہیں، قومیں بنتی ہیں، قومیں عروج پاتی ہیں، قومیں ترقی کرتی ہیں، قومیں سنورتی ہیں، قومیں سنبھلتی ہیں، قومیں جو ہے ترقی کی معراج پہ پہنچتی ہیں، قوموں کی زندگی میں استحکام آتا ہے۔ میرے بھائیو، آج مسلمانوں میں برداشت کی طاقت نہیں۔ حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خادمہ تھی، دھیان سے سنیں، ایک خادمہ تھی۔ حضرت رضی اللہ عنہ کے پاس غالباً وہ گرم پانی یا سالن کچھ لے کر آئی، سالن گرم تھا یا پانی گرم تھا، جو کچھ بھی لے کر آئی۔ ہاتھ میں کسی طرح جنبش ہوئی اور وہ گرم پانی ان کے اوپر گر گیا۔ انہوں نے زندگی گزارنے کو اصول سمجھایا، برداشت کس کو کہتے اپنے عمل سے نواز رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا نے سمجھا۔ غصے سے دیکھا، خادمہ کو غصے سے دیکھا تو خادمہ نے قرآن کی آیت پڑھی، وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ کو پی جانے والا، آپ غصہ کو پی جائیں۔ اس کے بعد اس نے جب دریائے رحم، دریائے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دریائے عفو جب جوش میں دیکھا تو پھر کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دیتے۔ تو اس کے بعد جو حضرت نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں آزادی کا پروانہ دیا۔
کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے۔ تو اس لیے میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے 5-10 منٹ اور گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا، ادباً گزارش کروں گا کہ خدا را اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیا۔ بکھرے ہوئے تاروں سے کبھی بات نہیں بنا کرتی ہے، خورشید مبیں ہی لیکن قلابی پیغام لایا کرتا ہے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات۔ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی صورت اور کسی کے مال کو نہیں دیکھتا، قلوب اور اعمال کو دیکھتا۔ جب جب دنیا میں اس امت نے، مسلمانوں نے، اہل ایمان نے، محمدی افراد نے قلب اور اعمال کا دامن تھاما ہے، قلب اور اعمال کو زینت بخشی ہے، قلب اور اعمال کی آرائش اور آراستگی کی ہے، دنیا نے دیکھا، تاریخ نے نوٹ کیا کہ عزتیں ان کے قدموں کی باندھی رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر زمان و مکان میں سرخرو کیا۔ تو اس لیے اتحاد کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہم اور آپ رنگ و نسل کی کہانیاں نہ دہرائیں، گورے اور کالے کے مطابق کسی کی فضیلت کا فیصلہ نہ کریں، اسے کسوٹی نہ بنائیں، اس تھرمامیٹر سے کسی کو نہ ناپیں، نہ جانچیں، اس ترازو پہ کسی کو نہ تولیں۔ ایسی وطنیت کیا چیز ہے؟ سرحدیں دنیا کی بنتی ہیں، بگڑتی ہیں۔ آج کسی ملک کی سرحد یہ ہے، 100 سال 50 سال کے بعد سرحدیں کچھ اور ہو۔ بولی ہے یا نہیں؟ اللہ نے ابن آدم کو تو جو دنیا بنا کر کی بغیر سرحد کی دی، مگر آج لوگ سرحدوں میں تقسیم ہوتے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ یہ سرحدیں انتظام کے لیے، لیکن اس انتظام کا یہ تو مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو معیار نفرت بنائیں، اس کو جو ہے آپ یہ نفرت اور تنافر کا اور تفاخر کا ترازو بنائیں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ اسی طریقے سے برداشت زندگی کا بہترین اصول ہے، اسے اپنائیے، اور برداشت جتنی زیادہ ہوگی امت کے میں اتنی ہی اتحاد پیدا ہو۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کا قانون اور ضابطہ یہ خدائی ضابطہ ہے، قانون کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قانون وحی الہی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اس انسانیت کو خاص طور سے اپنی امت کو پیش فرمایا۔ اس قانون، اور یہی وہ قانون ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں اتحاد، مساوات، انسانیت، آدمیت، بھائی چارگی، خلوص، وفا، جذبہ ترحم، یہ ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان مسلکوں میں اس طرح تقسیم ہو گئے کہ ہماری مسجدیں تقسیم ہو گئی، مدرسہ تقسیم ہو گیا، خانقاہیں بڑھ گئی۔ نوبت تو یہ ہے کہ اگر دوسرے فریق کا اور فرقے کا کوئی مسلمان اگر دنیا سے چلا گیا تو دوسرا فرقہ اس کو گوارا نہیں کہ اس کے قبرستان میں وہ مدفون ہو، دفن کیا جائے۔ حتیٰ کہ میں نے سنا ہے کہ دوسرے فرقے کے قبرستان میں کسی نے دفن کر دیا دوسرے فرقے کے جو ہے مردے کو، تو اس کو اس وقت تک کہ دوسرے فرقے نے جب تک اس مردے کو نکال نہیں لیا گیا چین نہیں۔ یہ ہماری نفرت کا ہے۔ آپ چلے جائیے بہت سی مسجدوں میں جو ہے باہر بورڈ لگے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نام اس فرقے کا نہیں لے رہا ہوں لیکن بتا رہا ہوں کہ بورڈ لگا ہوا ہے، یہاں فلاں فرقے کا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، یہاں فلاں فرقے کا آدمی اندر نہیں آ سکتا ہے، مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ یہ علم ہے، یہ المیہ ہے۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات، اس سے زیادہ شرم کی بات، اس سے زیادہ پستی اور ذلت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے بہت دل سوزی کے ساتھ، دردمندی کے ساتھ، احساس گرم کے ساتھ یہ آپ تمام حضرات سے
مؤدبانہ التجا کرتا ہوں، خدا را تفرقہ، فرقہ بندی اور تفریق سے باز آئیے، کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جائیے، اور اگر نہیں ہم متحد ہوئے تو ہم جتنا بٹیں گے اتنا کٹیں گے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، ہماری تباہی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمیں سیاسی جو ہے سیاسی تفریق بھی ہے، مذہبی تفریق بھی ہے، سیاسی فرقہ بندیاں بھی ہیں، مذہبی فرقہ بندیاں ہیں۔ انہی فرقہ بندیوں نے ہم کو آپ کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے پروردگار عالم اس امت کو متحد فرما دیجیے۔ یہ وہ امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پسینے اور مبارک آنسوؤں اور آپ کی مبارک قربانیوں کی بدولت کلمہ لا الہ الا اللہ کے تصدق ایک دسترخوان اتحاد پہ امت جمع ہوئی تھی۔ رنگ و نسل کی تفریق نے اور پھر انہی جو ہے ذات پات، رنگ و نسل اور وطنیت کے بت کی پرستاری امت ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر یہ جو ہے متحد امت متفرق ہو گئی، افتراق اور اختلاف کا شکار ہو گئی، منتشر ہو گئی، جس کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں یہ امت بے آبرو ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، خار ہو رہی ہے۔ کوئی اس کا وزن نہیں ہے، اقوام متحدہ میں وزن نہیں، دولت کے باوجود، 57 ملک ہونے کے باوجود بھی اس کا کوئی ویٹ اور وزن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے، ایک رسول کے کلمہ پڑھنے والے متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دربھنگا کے یہ کانفرنس میں اسی اتحاد امت پہ تقریر کرتے انہوں نے عربی میں جملہ کہا تھا، مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ اتفق المسلمون فی هذا الزمان لن يتفقوا ابدا، کہ ایسا لگتا ہے کہ اس دور کے مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ وہ کبھی متفق نہیں ہوں گے، اس بات پر متحد ہو گئے ہیں کہ وہ کبھی متحد نہیں ہوں گے۔ افسوس کہ ہمیں ان حالات کے باوجود، ان مظالم کے باوجود جو ہر دن دنیا میں مسلمانوں پر ہو رہے ہیں، پھر بھی ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ہمارا شعور بیدار نہیں ہوتا، اور ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رنگتی، اور ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اگر یہی حالت رہے گی تو میرے دوستو، دنیا تمہیں مٹنے اور مرنے اور کٹنے اور تباہ ہونے اور ذلیل ہونے سے نہیں بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو متحد اور متفق فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔